اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویڈیو بنانے کا مقصد جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، کسی بھی جماعت کے ہوں، کوئی مطلب پاکستانی سیاست کو ہر انسان کو پتہ ہے جو کچھ چل رہا ہے، جو پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، لیکن جو واقعہ ہوا ہے مدینہ شریف میں، اتنی دل آزاری ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ مطلب کہ سمجھ لیں کہ مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہی پوائنٹ ہے۔ اور جو سب سے بڑی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کی وجہ سے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا یوتھی ہیں یا جو بھی بولتے ہیں ان کو، ان سے یہ سوال ایک ہے کہ ریاست مدینہ بنانے والے اب کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کرسی ہونا یا نہ ہونا، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا۔ اسٹارٹنگ سے جب سے پاکستان بنا ہے چل رہا ہے سلسلہ یہ۔ تو باقی سارے معاملات علیحدہ ہیں، سیاست علیحدہ ہے، کرپشن، ہر چیز سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہ جو واقعہ آج مسجد نبوی شریف میں ہوا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن رہ صرف نام کے گئے ہیں، اور جن لوگوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کم سے کم اس چیز پر تھوڑا سا وہ غور کریں، جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کے۔ چلیں واقعہ ہو گیا، ایک یہ ابھی بعد میں کوئی فواد چودھری صاحب اور شہباز گیل صاحب اور مطلب ان کے وزیر، پہلے انہوں نے جو اپریشیٹ کیا ہے اس واقعے کو، بعد میں جب پریشر دیکھا ہے میڈیا پہ یا ٹویٹر وغیرہ پہ تو بعد میں اس کو کنڈم کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سوئے ہوئے تھے جب اپریشیٹ کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا مقام ہے۔ ہم لوگ اپنے محلے کی یا گاؤں کی مسجد میں بیٹھے ہو نا، تو ادھر بھی ہمارا قتلوں کی بھی دشمنی ہو نا ایک دوسرے کی، سب سے بڑا دشمن آ کے سامنے بیٹھ جائے تو ہم اس سے بات نہیں کرتے، یا ہم سوچتے نہیں کہ اس سے جھگڑا کریں۔ کیوں؟ ہم مسجد میں ہیں جو اپنی محلے کی ہے، تو ادھر جو مقام ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ تو جو یہ کام ہوا ہے نا، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو سب سے جو بڑی جو یوتھیوں سے یا پی ٹی آئی والوں سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کا والا یہ مطلب بنانا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو چھوڑ دیں، اس کا نام استعمال کرنے والے جو ہیں، صحیح ہے، خان صاحب اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں نیچے، کسی نے بھی اس کو کنڈم نہیں کیا، صحیح ہے۔ اسپیشلی عمران خان صاحب، سابقہ وزیر اعظم صاحب ہمارے، ان کا حق بنتا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک، جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک میں نے کوئی چیز ایسی ویڈیوز میں یا کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود اس چیز کو کنڈم کیا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پہلے اپریشیٹ کر رہے تھے ان کے وزیر صاحب، جب پریشر دیکھا تو پھر وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، میں نے نام لیے ہیں ان کے پہلے۔ تو ان کو یہ سب پہلے پتہ تھا، یہ کروانے والے یہ ہیں، صحیح ہے۔ اس کو اگر اس پٹاری کو کھولا جائے نا تو یہ ساری سیدھی جائے گی ادھر جو ہے نا بنی گلا تک پہنچے گی۔ اس کا پروف ہے، اس کا پروف یہ ہے کہ شیخ رشید کہ انسان ہی ہے نا، وہ اگلے لمحے کا، اگلی سانس کا نہیں پتا کیا ہوگا، صحیح ہے، یہ یقین ہے ہم سب کا، کسی کو نہیں پتا، صحیح ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے کیسے کہہ دیا اپنے بیان میں کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یہ جائیں تو صحیح ذرا ادھر سعودی عرب، ان کو پتہ چلے گا کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں اگر یہ اس کی انکوائری کی جائے نا تو یہ سیدھا آ جائے گا ادھر بنی گلا تک پہنچے گا، یہ سارا پراپوگنڈا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو جتنے بھی کام حکومت میں رہ کر بھی خان صاحب نے کیے ہیں نا، وہ صرف میرے پاس موبائل میں ایک ویڈیو بھی ادھر پڑی ہوئی ہے، ان کا جو رائٹ ہینڈ بولا جاتا تھا ان کی ویڈیو ہے وہ، کہ ان خان صاحب کو جو ان کے پیچھے حواری ہیں، انہوں نے ایک ہی کارڈ پر کھیلنے کا حکم دیا ہوا کہہ لیں، صحیح ہے، یا سمجھایا ہوا کہہ لیں کہ صرف اسلام کا دین کا کارڈ استعمال کرنا ہے، صحیح ہے، کہا گیا ہوا ہے، اسی پر ووٹ ملیں گے، اسی پر آپ نے ووٹ لینے، صحیح ہے۔ تو
جن کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا یا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جو پی ٹی آئی والے ہیں، کبھی اگر ٹائم ملے تو ان کا جو خان صاحب کا بیان حلفی تھا جب انہوں نے وزارت سنبھالی تھی، وہی ذرا اچھے طریقے سے بیٹھ کے سن لیں، ان کو پتہ چل جائے گا، دل سے سنیں گے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو ان کا وہ بیان حلفی جو ہے نا وہی سن لیں تو ان کو سمجھ لائے کہ جو اپنا بیان حلفی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا اسلام کی یا ملک پاکستان کی یا پاکستان کے آئین کی خدمت یا حفاظت کرے گا۔ باقی وہ باتیں دور چلی جائیں گی، اس طرف بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ سیاسی ہیں، لیکن اس چیز پہ تکلیف اتنی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور ابھی تک انہوں نے خان صاحب نے اور ان کے جو مطلب ایک دو ٹویٹر پہ آئے ہیں بعد میں، بھی جو پہلے اپریشیٹ کرنے کے بعد فواد چودھری یا ان کے کچھ ایک دو کے آئے ہیں جو ہے نا کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن یہ خان صاحب ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس چیز کی پریشانی نہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے اگر ان کا کوئی وزیر یا جو ابھی صاحب کا جو وزیر یا ان میں سے کوئی پکڑا جائے نا تو وہ رات کو سوئیں گے بھی نہیں، بھاگیں گے، اس پر احتجاج بھی ہوں گے، دھرنے بھی ہوں گے، پورا پاکستان بند کرنے کا بھی ہوگا، اور جو جیسے جو پہلے کہتے ہوئے ہیں بل پھاڑ دیں اور یہ کر دیں اور سول نافرمانی اور سب کچھ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو معاملہ اس پر ان کے ابھی تک منہ سے کوئی دو الفاظ نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ ان کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کے ایمان پہ یا دین پہ یا معاملات پہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ہم کو پتہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور آگے جو اگلی زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوں گے۔ لیکن ایک بات ابھی کنفرم میں کر دیتا ہوں کہ جس کسی نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت، اور ان کی عزت نہیں نہ کی، ان کی عزت کے لیے کچھ نہیں کیا، یا ان کی عزت کے لیے کم سے کم آواز نہیں اٹھائی یا بولا نہیں، وہ اگلے جہان کا تو اللہ بہتر جانتا ہوگا، ادھر بھی رسوا، کیونکہ مالک نے جن کے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے، اگر کوئی ان کی عزت کے لیے نہیں بولے گا تو کیسے اس کو عزت مل سکتی ہے؟ وہ دونوں جہان میں ہی رسوا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ ایک چیز گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں ذلیل و خوار اتنا ہوگا کہ وہ دنیا دیکھے گی، اور ہو بھی رہے ہیں، آگے انشاءاللہ بہت ہوں گے۔ تو نہ ہی میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، نہ ہی سیاست کی وجہ سے ایسی کوئی ویڈیو، لیکن یہ معاملات دیکھے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اس وجہ سے دل کیا ہے۔ ابھی رات کے 12 بجے کے اوپر کا ٹائم ہے، تو 4 بجے سے اٹھ کے آیا ہوں کہ یار اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ ہی کوئی چینل کو چلانے کا یا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے بید وہ جانتا ہے، لیکن تکلیف ہوئی ہے، اتنی ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی ابھی بھی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اپنی دور حکومت میں ایک بھی کام ایسا کوئی ان کا سپورٹر یا یہ خود گنا دے کہ اسلام کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، پاکستان کے لیے تو آگے ہے نا، وہ تو ایک مطلب زندگی کے معاملات ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں، ملک بھی چلتے رہتے ہیں، قیامت تک مالک کی طرف نظام بنا چلتا رہنا۔ دین کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی، صحیح ہے۔ تو اسلام یا دین کے لیے یا یہ خود گنوا دیں یا ان کا کوئی سپورٹر گنوا دے مجھے کہ یہ کام انہوں نے اسلام یا دین کے لیے کیا ہے۔ اور جو لوگ آسیہ ملونہ جیسی خبیثوں کو باہر راتوں رات بھجوا دیتے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے اس وقت ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر کے کوئی اگر ان کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے تو خدا کی قسم ہے جو انسان ادھر بولے گا نا، جس چیز کی سپورٹ کرے گا اسی میں شامل ہوگا، اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، کوشش کریں۔ یہ دنیا ہے، چلتی رہنی ہے، ہر چیز ادھر ہی پڑی رہ جانی ہے، کوئی کسی نے ساتھ نہیں نہ کو لے کر گیا ہے نہ لے کے جانی ہے، ہر چیز ادھر ہے، صرف جانے ہیں تو اعمال، نیت، سوچ، جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے وہ سب اعمال جائیں گے آگے۔ تو اس پر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جانگے کہ کس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یا کس کی آواز اٹھا رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ اسپیشلی میسج ہے ان کے لیے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ چلیے، میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، میں صرف پی ٹی آئی کے سپورٹ جو ابھی چل رہے ہیں معاملات اس پر بات کر رہا ہوں۔ یہ تو
شرم آنی چاہیے تھی یہ کرنے والوں کو اور کروانے والوں کو بھی. یہ پری پیڈ پلان ہے ٹوٹل, ایسے نہیں ہوا. اتنے سالوں سے پاکستان پہ 70 ایئر کے اوپر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو حکمران جاتے ہیں, جو بھی بنتا ہے جاتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو جو ادھر کا تقدس اور ادب تھا نا, وہ کمال کیا ہے ان لوگوں نے, جنہوں نے کیا ہے, جنہوں نے کروایا ہے, سب ذلیل و رسوا ہوں گے. ادھر بھی جوتے کھائیں گے, اور آگے جا کے وہ اللہ کے معاملات ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ, صحیح ہے. لیکن وہ ذلیل و رسوا ہوں گے, اتنے ہوں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو کوشش کریں اپنے ایمان بچائیں, ایسے معاملات سے بچیں, ان کو ایسے معاملات کو سپورٹ کرنے سے بچیں. پوری دنیا میں ہم لوگ جو ہے نا سمجھے کہ یہ جو معاملہ بنا ہے نا, تو ہم نے کیا پیغام بھیجا ہے ادھر, کہ صرف اتنی سی ہمارے اندر ایمان یا اتنی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, عزت ہے, کہ ہم لوگ مسجد نبی شریف میں ایسے ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور ایسے شور مچا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر مجھے وہ لوگ مل جائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ کیسے ادھر ایسا کرتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا نا سوچنا چاہیے جو ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی مطلب وہ تو مقام ہی کیا ہے نا, ہم گاؤں کی مسجد میں نے پہلے بولا کہ نہیں ایسے کر سکتے. تو جو کچھ انہوں نے ادھر کیا ہے, صحیح ہے, وہ معافی کے قابل نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل کرے. اللہ نے ایسے لوگوں کے جو ہے نا تدبیروں سے اوپر مالک کی تدبیریں ہیں, صحیح ہے, سب کی دری کی دری رہ جاتی ہیں انسان کی, کیونکہ اصل جو تدبیر ہے وہ مالک کی ہے, وہ ہونا بھی وہی ہے جو اس کی طرف سے ہے. تو تھوڑا سا خیال کریں. یہ جتنی بھی پارٹی چل رہی ہے نا, اسلام کی, دین کی, ایمان کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسے معاملات, اور ملک پاکستان میں جو ہے نا یہ چلا سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور باقی مہنگائی وغیرہ سب چیزیں وہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں معاملات. لیکن یہ اسلام اور دین کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اور آگے کوشش کر رہے ہیں, یہ اس پہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو خدا کی قسم. ٹویٹر پہ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ٹویٹر پہ نان مسلم اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ بولتے ہیں خود کو ہم عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے, اور یہ پتہ نہیں کیا دعوے کرتے ہیں. یہ سوئے ہوئے ہیں, ان کے منہ سے کیوں نہیں ابھی تک کوئی لفظ نکلا؟ کیوں؟ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں, ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق کس چیز سے پڑتا ہے کہ آسیہ ملونہ ادھر پھنس گئی تو مار دیں گے, یا کوئی نان مسلم جو گستاخی کی ہوئی ہے اس کو پھانسی نہ ہو جائے, یا ان کو اس چیزوں سے فرق پڑتا ہے کہ جو ہم نے نام نہاد اپنے بنائے ہوئے ہیں, صحیح ہے, حالانکہ آقا اور مالک وہ تو اللہ کی ذاتی ہے نا, لیکن انہوں نے جو نام نہاد بنائے ہوئے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, ڈالروں والے ناراض نہ ہو جائیں, صحیح ہے. تو دودھ کا دولہا کوئی بھی نہیں ہے, گناہ گار ہے انسان, غلطی ہوتی ہے. لیکن جو معاملات یہ کر رہے ہیں نا, اس پر بھی اگر ابھی تک بھی جو ہے نا بندہ نہ سمجھے مسلمان, تو پھر اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو وقت ہے اپنے ایمان کو بچانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل کرے. یہ اگلے 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ یہ کیسے ان کے وزیر مشیر ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب جائیں, ان کو پتہ چل جائے گا, یہ ادھر جائیں, ان کے ساتھ بہت کچھ ہوگا. یہ ایسے پہلے ہی بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سب کچھ پری پیڈ پلان چل تھا, اس کا پلان ایک بنا ہوا ہے, اس کے مطابق ان لوگوں نے کیا ہے. لیکن ان کے عقل تو اتنی ہے نا ان میں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس مقام پر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے, اور ایسے جتنے بھی ناپاک ارادوں اور ناپاک سوچوں والے انسان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کو بھی اور ملک پاکستان کو بھی محفوظ فرمائے, اور اپنا کرم اور فضل اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس چیز میں شامل ہیں, جانے انجانے, اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم کس مقام پر ہیں, تو وہ توبہ بھی کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگے, اور ملک پاکستان کے لیے یا ناموس رسالت سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان تو وہ ضرور کریں. اور اگر نہیں بول سکتے یا نہیں کر سکتے, کم سے کم اپنے ایمان کا جو ہے نا, وہ ایمان کا تقاضا جو ہے نا, سب سے پہلا ایمان کا تقاضا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کسی چیز کا فائدہ نہیں. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنی مرضی حج کر لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جتنی مرضی زکاتیں دے لیں, کچھ بھی, جتنی مرضی عبادت کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان, مال, اولاد, ہر چیز قربان نہیں,
اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اس کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور آخری وقت ایمان کی دولت ساتھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ابھی تک بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں شاید کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد